السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 187 سیریل ہے، 187. انشاءاللہ زندگی رہی تو شاید 250 پہ کمپلیٹ ہوگا. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تربیت کس طرح فرمائی، کن چیزوں کی فرمائی. تو مختصر ہم نے آپ کے سامنے لوگوں کے حقوق بیان کیے کہ اگر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے گا تو سوسائٹی میں امن برقرار رہتا ہے. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو اچھی صفات ہیں، جو اچھی کوالٹیز ہیں، وہ امت کے اندر آنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک آدمی کے اندر اچھی کوالٹی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کرے گا. دونوں چیزیں لاجیکل ہیں. اس میں جو اچھی چیزوں میں ٹاپ کلاس کی چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پوری تو ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ صرف اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی رائٹر نے ایک کتاب لکھی جس کی جلدیں 11 ہیں. 11 ویلیوم میں اس نے صرف اخلاق رسول پر کتاب لکھی ہے اور ایک ویلیوم میں 400 صفحے. تو یقینی بات ہے کہ ہم اس کو مختصر ہی لپیٹ سکتے ہیں. وہ کتاب میرے پاس رکھی، کبھی دیکھنا ہوگا کہ دیکھ لیجیے گا. تو ہم نے سب سے پہلی بات آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ پاک دام یہ سچائی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. اور دوسری بات ہم نے بیان کی آپ کے سامنے کہ آدمی کا جو ہے وہ سخی ہونا، بخیل کی ضد. تیسری بات ہم جو آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اطلاع کے لیے کل ہم اس کے بارے میں دونوں بات رکھیں گے، کل بھی رکھیں گے. آج ہم بات رکھنا چاہ رہے ہیں پاک دامنی کی، عفت کی، عزت کی، حفاظت کی. یا آپ کہہ لیں کہ زنا سے بچنے کا نام عفت اور عصمت کی حفاظت ہے. ہم آج اسلام کا نظریہ پیش کریں گے. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم یورپ کا نظریہ پیش کریں گے کہ یورپ نے اس میں کہاں سے غلطی کی ہے اور جب غلطی کی ہے تو کہاں تک گیا ہے اور کیا نتائج آج برآمد ہو رہے ہیں لیٹسٹ. ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس پر بات کریں گے. آج ہم پہلے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک بات یہ بتا دیں کہ دنیا کے جتنے مذہب ہیں ہر مذہب میں پاک دامنی مستقل سب کے پاس ایکسپٹڈ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو پاک دامنی پر کسی قسم کا کمنٹ کرتا ہو کہ نہیں صاحب یہ زنا اچھی چیز ہے یا کیا کہتے ہیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بری چیز ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو کچھ معاملہ بگڑا ہے وہ یورپ نے اپنی ذاتی ضروریات، اپنے ذاتی بینیفٹ اور مذہب کے ریئیکشن میں یہ بات پیدا ہوئی. انشاءاللہ کل اس پر ہم بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں اس بات کو چھیڑنا چاہا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بگڑے ہوئے لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بگڑے لوگ. کیا آواز آ رہی ہے؟ اچھا. ان کے پاس زنا اتنا برا نہیں تھا جتنا کہ دوسرے مذاہب میں برا تھا. یہ ایک عام نظریہ تھا کہ ایک آدمی رکھیل رکھتا تھا. رکھیل کہتے ہیں کہ بیوی نہیں ہے، بیوی کی طرح اس کو رکھتے ہیں اور معاشرے میں سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور بہت سے ایسے لوگ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں وہ بھی جب اپنے اس مرد سے پیدا ہوتے تھے جو کہ قانونی ان کا باپ نہیں ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد وہ اس کا نام سوسائٹی میں اپنے آپ کو کہتے تھے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ زنا بری چیز ہونے کے باوجود بھی اتنا برا نہیں تھا جتنا کہ دوسرے مذاہب میں تھا. جو لوگ نے میری تقریر نکاح کے بارے میں سنی ہے، ان کے ہاں نکاح کے 3 طریقے نہایت خطرناک قسم کے تھے اور بڑے بے تکے تھے. اس میں گویا کہ ایک زنا کا پرچار تھا، زنا کے بارے میں کنٹرول نہیں، پرچار تھا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے اس وقت عربوں کے مزاج میں زنا اتنی بڑی چیز نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے نوٹس لیا. نوٹس لینے میں ایک تو یہ تھا کہ بھئی زنا نہیں کرو. اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب نہیں جاؤ. زنا نہیں کرنا. آپ دیکھیں کہ پیٹرول پمپ پہ لکھا رہتا ہے کہ آپ یہاں پر سگریٹ نہیں پیے. یہ پریکاشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ سگریٹ پیتے ہی پیٹرول پمپ میں دھک سے آگ لگ جائے گی. آگ لگنے کے پورے چانسز ہیں. اس کا ایک ایریا بنا دیتا ہے کہ یہاں سگریٹ نہیں جلانا ہے، حالانکہ اس سے پیٹرول کافی دور ہوتا ہے. یہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کو روکنا نہیں، آگ لگنے سے پہلے سے کیا کرنا ہے، پریکاشن لینا ہے. اسلام کے سارے گناہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ گناہ سے پہلے پریکاشن لیتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں تصویر ہمارے ہاں منع ہے، یہ جو دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی تصویر بنانا منع ہے، بزرگوں کی تصویر رکھنا منع ہے، ان سب کے پیچھے کیا ہے کہ آنے والے دن میں اگر یہ الاؤ کیا جائے گا تو شرک ہوگا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک ہزاروں لوگ اس وقت اللہ کے رسول کے پیر کی چپل کا نمونہ ہے، اس کو لے کر کے جب پاکٹ میں گھومتے رہتے ہیں. کہیں مل گیا ہے، فوٹو لے لیا گیا ہے، اس کے بعد اب وہی پاکٹ میں رکھ کر گھوم رہے ہیں. اور اگر کہیں تصویر ہوتی تو کیا نتیجہ نکلتا، ہم ان سے زیادہ بت پرست ہوتے، ان سے زیادہ ہم بت پرست ہوتے. تو بت پرستی کو روکنے کے لیے، شرک پر کنٹرول کرنے کے لیے یہاں سے لگام لگائی گئی کہ صاحب تصویر کی پرمیشن ہی نہیں دی جائے، احترام سے تصویر رکھنے کی پرمیشن نہیں دی جائے، پھر تصویر رکھنے والے کو تصویر رکھنے کا گناہ بیان کیا جائے، پھر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اس کا ذکر کیا جائے. ان سب کے پیچھے راز صرف ایک ہے کہ بندے کے اندر شرک نہیں آنے پاتا. بات سمجھے میری؟ ایسے ہی ہر گناہ کے بارے میں ہے اسلامک پالیسی یہی ہوتی ہے کہ اس گناہ کو کنٹرول کرنے کے لیے گناہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ کیا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. درخت کی جب شاخیں سوکھتی ہیں تو جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا اس کا جو نگران ہوتا ہے وہ شاخ کو کبھی نہیں کاٹتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جڑ میں پرابلم کیا ہے، وہ یہاں سے کیا کرتا ہے، دوائیں ڈالتا ہے اور شاخیں کیا ہوتی ہیں، صحیح ہو جاتی ہیں. اگر وہ شاخ کاٹنے لگے کہ چلو اس میں یہ سوکھ رہی اس کا کاٹ دو، تو دوسرے دن دوسری سوکھے گی، اس کو کاٹنا پڑے گا، پورا درخت کٹ ہی جائے گا، مرد نہیں جانا ہے. سمجھے نہیں؟ ہم لوگ بچپن میں کھیتی کرتے تھے تو پانی لے جاتے تھے کھیتوں میں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ وہ کچی نالی ہوتی تھی، بہت دور پانی، اب ہم تو لے جا رہے ہیں اس کھیت میں، پانی بہ رہا ہے 50 میٹر دور دوسرے کھیت میں. اب وہاں پہ جب پانی نظر آئے، وہاں تو کوئی پانی لے نہیں جا رہا کسان، تو ہم کو فکر ہوتی ہے ہمارا پانی اندر اندر جا رہا ہے، تو ہم جا کر کے وہاں نہیں بند کرتے تھے، کیونکہ اگر وہاں بند کریں گے وہ دوسری جگہ نکل آئے گا. ہم اپنی نالی تلاش کرتے تھے کہ پانی جا کہاں سے رہا ہے، تو جہاں سے جاتا رہتا وہاں سے گول گھومتا رہتا تھا. وہ ہم وہاں پیر رکھ دیتے تھے تو 50 میٹر والا پانی بند ہو جاتا تھا. اور اگر ہم 50 میٹر والے پانی کو بند کرنے کے چکر میں رہتے تو وہ دوسری جگہ کھلتا رہتا، پانی کبھی بند نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہذا اس زنا سے روکنے کے لیے قرآن مجید نے کہا لا تقربوا الزنا، کہ بھائی زنا کے قریب نہیں جاؤ. اچھا،
یہ زنا کے قریب نہیں جاؤ کے لیے اب اس نے تمام چیزیں بیان کرنا شروع کی کہ زنا کیسے کیسے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، آدمی عورت اور آدمی دونوں کی عزت کیسے کیسے لٹتی ہے۔ قرآن مجید نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، غور سے سنیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، وہ لوگ جو اپنی فرجوں کی حفاظت کرتے ہیں، فرض نہیں، فیر جیم، عربی میں فرض کے جو اصل معنی ہیں وہ سمجھ لیجئے۔ عربی میں اصل معنی فرض کے ہوتے ہیں ایک ایسا فاصلہ جس کے دونوں جانب دشمن ہو اور خطرہ ہر وقت موجود رہے، ایسی سرحد کہ جو درمیان میں ہو اور ہر وقت خطرہ موجود ہو کہ کسی وقت دشمن اٹیک کر سکتا ہے۔ تو چونکہ آدمی سب سے زیادہ دو چیزوں میں بہکتا ہے، پیسے میں اور شہوت میں، اس دونوں کے ٹانگ کے بیچ میں جو چیز ہے اس میں شیطان کا حملہ سب سے زیادہ ہے، لہذا اس سرحد کی مناسبت سے اس کا نام فرج رکھ دیا گیا، ورنہ اوریجنل نام شرمگاہ میں فرج کے نہیں عربی میں، کہ آپ کو جیسے سرحد کی حفاظت کرنی ہے ایسے ہی حفاظت اپنی شرمگاہوں کی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دو چیز کی گارنٹی دے تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ دو جبڑوں کے بیچ میں زبان، وہ جو میں نے پہلی بات بتائی سچائی وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ دو ٹانگوں کے بیچ میں، اگر اس دو کی کوئی گارنٹی دے تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لہذا اسلام نے اس پاک دامنی کو شیطانی حملے سے 24 گھنٹے کیا کیا ہے کہ ہر وقت اس کا خطرہ موجود ہے۔ جو نیک لوگ ہیں اس لائن میں، ابھی بتا رہا ہوں کہاں، سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں ڈنڈی کس کس اندازے مار رہے ہیں۔ ڈنڈی تو سب مار رہے ہیں، کوئی تھوڑا مار رہا ہے، کوئی زیادہ مار رہا ہے، کوئی بہت بڑی مار رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی مار رہا ہے، ڈنڈی سب مار رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈنڈی کہاں سے مارنا شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے۔ انبیاء کی حفاظت رب ذوالجلال خود کرتا ہے، انبیاء کی حفاظت، عصمت کی بھی اور گناہوں کی بھی، ساری چیزوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ کرتا ہے۔ جب زلیخا نے یوسف کو بہکایا، وغلقت الابواب وقالت حیث لک قال معاذ اللہ، جب زلیخا نے یوسف پر بری نیت کی، قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، زلیخا نے بری نیت کر لی تھی، پاسٹن سمجھتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ، کہ زلیخا نے بری نیت کر لی تھی، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، یوسف بھی کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل دیکھ نہ لیتے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ انبیاء کے بھی بھٹکنے کے چانسز محسوس ہو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اسی اللہ کی مدد کے بارے میں خود کیا کہتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے بارے میں نہیں کہتا میں بڑا گریٹ ہوں اور بچ گیا، نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي، کہہ رہا ہے 13واں پارہ کی پہلی آیت ہے کہ میں اپنے نفس کو گریٹ نہیں بتاتا کہ میں خود سے بچ گیا، وما ابرئ، میں برات ظاہر نہیں کرتا اپنے نفس کی، نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، ان النفس لامارۃ، کہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، صرف وہ بچ جاتے ہیں جس پر رب رحم فرما دیتا ہے۔ رب نے ہمارے اوپر رحم فرمایا لہذا ہم بچ گئے۔ اب وہ الگ بات ہے اس وقت جو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب
کی نشانی دیکھی. وہ کیا تھی؟ وہ ایک الگ مستقل بحث ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہے یہ معاملہ بہت خطرناک. جتنا خطرناک ہوگا اتنا پریکاشن آپ کو لینا ہوگا. آپ دیکھیں ٹرین چلتی رہتی ہے, پبلک بیٹھی ہوئی ہے, کبھی کبھی ٹرین اچانک دھیرے دھیرے چلنے لگتی ہے. ہم گالیاں دے لیتے ہیں یہ یار بے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹریک اس کو پہلے سے ہدایت دی جاتی ہے کہ جہاں پر یہاں پر کچھ پرابلم ہے یا ابھی نئی بنی ہے یا یہ نیچے جو ہے وہ دلدل ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے وہ بہت دور سے پریکاشن لیتا ہے اور لے کر کے پھر اس میں آسانی سے آستہ سے گزر جاتا ہے. ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے گالیاں دیتے رہتے ہیں, وہ اس کا پریکاشن ہے. زنا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے پریکاشن دلایا ہے, کیسے تربیت کی کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے قرآن مجید کی بات کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہہ دو مومن مردوں سے یغضوا ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. نگاہوں نیچی رکھنے سے مطلب یہ نگاہ نیچی رکھے اور دل جو ہے فلم بنا رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو دل کے ساتھ ساتھ رکھیں. اور اچھا اس معاملے میں عموماً کہہ دیتا ہے مومنو نماز پڑھو. کیا بولتا؟ مومنو نماز پڑھو, مومنو زکات دو. وہاں نہیں کہتا اے مومنات تم بھی نماز پڑھو. اس مومن میں مومنات اپنے آپ کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی. اس معاملے میں الگ سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ, کہہ دو مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یعنی معاملہ اتنا سنگین ہے کہ دونوں کو الگ الگ گائیڈ کیا جا رہا ہے, الگ الگ آیتیں ڈالی جا رہی ہے. نماز کے پڑھنے کے لیے, روزہ رکھنے کے لیے اس نے صرف اللہ کہیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. ایمان والیاں اپنے آپ شامل ہو گئی. لیکن اس معاملے میں پروردگار عالم نے کیا ہے الگ الگ بات کی. اسی طرح سے جہاں پر زنا کی بات آتی ہے کہتا الزانیۃ والزانی, کہ زانی مرد اور زانی عورتیں دونوں کو الگ الگ ذکر کرتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کی نگاہ میں یہ معاملہ اتنا سیریس ہے. تو ایک پہلی ترکیب کیا ہے, کیونکہ معاملہ شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے ہوتا ہے. معاملہ شروع ہی سب سے پہلے آنکھ سے ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم نے اللہ نے ہم کو ہدایت فرمائی کہ مومن مردو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو تو تمہاری پاک دامنی محفوظ رہے گی. صحابہ کرام کی جو بہت بڑی شان ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ کوئی بات کہہ دیتا تھا نا تو وہ اس پر ویسے ہی عمل کر لیتے تھے جیسے آپ 2 اور 2 4 لکھتے ہیں. کوئی شک, کوئی اس میں مسئلہ نکال لینا, کچھ نہیں, سیدھے عمل کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ایران پر حملہ کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, تو ایران کی عورتوں کو رستم نے کھڑا کر دیا تھا کہ اسلامی فوجوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تاکہ یہ جنگ بھول جائیں. اور عورت تو ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے جہاز والے چل ختم ہو گئے اس میں. وہ کیا ہے؟ یہ تو سپاہی, اور دنیا جانتی ہے کہ سپاہیوں کے بارے میں, فوجیوں کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ اس معاملے میں. جب دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے یہی آیت پڑھ دی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا, اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ساری فوج گزر گئی, کسی نے عورت کی طرف اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. وہ نیم اوریاں بھی تھیں, خوبصورت بھی تھیں, اس کے اوپر میک اپ بھی کیے ہوئے تھی. کسی ایک فوجی نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی. ان عورتوں نے جا کر کے اپنے جب کمپلین کیا, کہا اب ایسے آدمی ہم نے نہیں دیکھے, ہم نے تو بڑوں بڑوں کو چکر میں پھنسا دیا. اور آج تو ہم پلان سے چکر میں پھنسانے کے لیے کھڑی کی گئے تھے, لیکن ایک آدمی بھی 40,000 میں نہیں پھنسا. بڑی حیرت کی بات ہے. کسی نے ہم کو دیکھا تک نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ ان سے کہہ دیتا تھا تو ان کی دلوں کی کیفیت ہو جاتی تھی. اچھا, اب سب سے پہلا. دوسری چیز نظر کے بعد, اچھا اب نظر میں یقینی بات ہے کہ آدمی راستہ چلتا ہے, آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, نیچے چلا رہے ہیں تو ٹھوک دیں گے. گاڑی چلا رہے ہیں, اگر نیچے گاڑی کر کے چلانا ہے تو ٹھوک دینا ہے. پیدل چلنے والا بھی اگر بہت زیادہ نیچے دیکھے گا
وہ تو جو بہت زیادہ دیکھتے ہیں وہ تو آپ کی وجہ سے دیکھتے ہیں. جب آپ نہیں رہتے تو ہم بہت دور تک دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو بہت نیچے ہم دیکھنے لگتے ہیں, اور جب ہم دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, اوہو, ہم کئی 100 کلومیٹر دیکھتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نیچے دیکھنے میں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اس کی نگاہ پڑ گئی. نگاہ پڑنے کے بعد اللہ کے رسول, دیکھیں یہی مطلب ہے اسلام از اے نیچرل ریلیجن, کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے. اسے معلوم ہے کہ آدمی کو چلنا ہے, نگاہیں عورت پر پڑ سکتی ہیں. تو اس نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, کیونکہ جب آپ کو پڑ گئی, پڑھنے کے بعد اب ارادہ ہوا دیکھنا ہے, وہاں سے سیکنڈ نظر شروع ہوئی. ہم تقریر کر رہے تھے, ایگزام نے کہا مولانا صاحب پہلی ہی لمبی کر دیے, تو پہلی دیکھ رہے پہلی کو لمبی کر دیا. ہم نے کہا جب لمبی کرنے کا ارادہ کیا تو دوسری ہو گئی. لمبی کرنے کا جب ارادہ کیا گیا دوسری ہو گئی. اور یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں نظر والا, یہ بات لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھتے دل نہیں لگتا ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر صحیح نہیں ہے. اگر آدمی کی نظر صحیح ہوگی تو نماز میں اس کا دل لگے گا. نظر سب سے پہلے سب سے خطرناک چیز وہ یہ نظر. ایک دبئی میں ایک صاحب نے سوال کیا تو وہ یاد آ گیا. ان کا کہنا ہے کہ مولانا ہم عورتیں پردہ کرتی ہیں, ایک صحابی کے بارے میں ہے بہت خوبصورت تھے, تو جب وہ گزر جاتے تھے نہ دیکھنے والیاں بھی دیکھ لیتی تو بیچارے پردہ کر کے نکلتے تھے کہ ہماری وجہ سے کوئی گنہگار نہ ہونے پائے, میں سبب نہ بنوں. پہلے تو نکلتے ہی کم تھے بازار میں, جاتے ہی نہیں تھے, اور اگر جاتے تھے تو عموماً جو ہے وہ رومال وغیرہ اپنے چہرے پہ ڈالے رہتے تھے کہ ہماری وجہ سے. اب وہ مرد نے سوال کیا, ٹھیک ہے عورتیں پردہ کرتی ہیں مولانا, ہم تو ان کو نہیں دیکھتی کہ وہ ہم کو دیکھتی ہیں. یہ جو پردے کا حکم عورتوں کو دیا گیا ہے, حالانکہ جتنا اٹریکشن عورت میں ہے وہ اتنا ہی مرد میں بھی اٹریکشن ہے. بھئی مرد عورت کے لیے اٹریکٹیو ہے, عورت مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے. ایک دوسرے کے لیے اگر اٹریکشن ختم ہو جائے تو جلائی سیاہ دیا جلائی جلے گی نہیں, وہ تو دونوں کا اٹریکشن ہونا ہے. وہ اللہ نے جو اس کو حکم دیا اس کی وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ انہی کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا, آپ کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا. اس کی دو بنیادی وجہ. آپ کا کام مردانہ کام ہے, میدان کا کام ہے, یعنی باہر جانا ہے, محنت کا کام ہے, وزن اٹھانا ہے, طاقت لگنا ہے. تو ان سب میں ایک تو چیز ہے کہ پردہ رکاوٹ ہے. اب اگر اس نے اس کو پردے کا حکم دیا تو ان سب کاموں سے الگ بھی کر دیا. ایسا نہیں کہا کہ صاحب پردہ بھی کرنا ہے اور تم کو کیا کرنا ہے, ہل بھی چلانا ہے. ایسا نہیں کیا. ان کو کیا کیا اس سے, یہ الگ بات ہے کہ تم بیوقوف بنا کر اس سے ہل بھی چلوا رہے ہو, لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے. کل جب بات گفتگو آئے گی, یہ مردوں کی بڑی پلاننگ ہے, بڑی پلاننگ سے عورت کے ساتھ اس نے ٹریٹمنٹ کر کے اپنا 24 گھنٹے کا معاملہ حل کر رکھا ہے. تو جو پہلی وجہ اس کو جو پردے کا حکم دیا گیا, ایک یہ کہ مرد کو نہیں دیا گیا کیونکہ مرد کا کام میدانی کام ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ جب مرد اٹریکٹیو ہوتا ہے نا تو پورا تحقیق کرنا ہے, اس کا موبائل نمبر کیا ہے, یہ کس بس نمبر سے آتی جاتی ہے, ان کے ابا گھر میں کب نہیں ہوتے ہیں, یہ ساری تحقیق کرے گا کون, مرد. عورت اگر کسی سے اٹریکٹیو بھی ہو جائے گی نا تو ایک مرتبہ دماغ میں تو چڑھ سکتا ہے وہ آدمی, لیکن کبھی بھی وہ تم کو کڈنیپ نہیں کرے گی. کوئی کیس ایسا ہے تمہارے پاس کہ کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو کڈنیپ کر لیا ہو؟ وہ نہیں کرتی کڈنیپ. اس کے اور ان کے اٹریکشن میں یہ بنیادی فرق ہے, لہذا ان کو پردے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ کڈنیپ ہو سکتی ہے, وہ کڈنیپ کرتی نہیں ہے, لہذا اس کو پردے کا حکم دیا گیا. اور دوسری وجہ کیا ہے, اس کا کام گھر کا کام ہے, لہذا گھر کے کام میں پردے کی ضرورت ہے. یہاں پر پردہ اگر کر دیا جائے گا باہر تو پردہ اس کے لیے حائل ہو جائے گا, وہ کام نہیں کر سکتی بیچاری. بات سمجھے, یہ دونوں بنیادی وجہ ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگ آپ کو کال کرتے ہیں, آپ نے اٹھایا, بات نہیں کرتے. اب تو بہت کم ہو گیا موبائل کی وجہ سے. پہلے تو لائن میں او مائی گڈنس اتنا چکر چلتا تھا اس کا جواب ہی نہیں ہے لینڈ لائن میں. اب تو خیر انہیں ہی معلوم ہے کہ ہمارا نمبر چلا جائے گا, دوبارہ پھر کال کر لے گا, اور ساری کہانیاں جو ہیں وہ پوری ہسٹری باہر آ سکتی ہے, اس لیے وہ کم ہو گیا ہے. پھر بھی شرارت کرنے والے شرارت
करते ही रहते हैं। वो ये कह करके रख देते हैं कि सॉरी रॉन्ग नंबर। अभी तुम्हारा टेलीफोन कोई लड़की उठा ले, वो रॉन्ग नंबर नहीं बोलेंगे, वो दूसरी कहानी शुरू करेंगे। वो रॉन्ग नंबर इसलिए बोल लिया है कि आपने उठा लिया है, वो ट्राई मारते रहते हैं। ये सब उस ज़िना को रोकने की तरकीब इस्लाम देखिए कैसे बता रहा है। तो पहली चीज क्या बताई मैंने कि निगाहों की हिफाजत करना। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा दूसरी चीज अट्रैक्टिव है वो इंसान का कपड़ा है, लिबास है। और लिबास में 2 चीजें हैं, लिबास का खुद अच्छा होना और फिर लिबास का टाइट होना। इन दोनों पर इस्लाम ने बड़ी सख्त नजर रखी। आपने फरमाया कि सतर ढांका जाए और सतर ढांकने में 3 चीजें हों। नंबर 1, वो लिबास टाइट नहीं हो। नंबर 2, वो लिबास ट्रांसपेरेंट नहीं हो। नंबर 3, वो लिबास इतना छोटा ना हो कि सतर खुला रहे। अगर ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं तो सतर खुला हुआ है, करके उसने बहुत कुछ पहन रखा हो। इसी बात को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लानत है ऐसी औरतों पर जो कपड़ा पहने हैं और नंगी हैं। साहबा परेशान हुए, हालांकि उनके समझ में नहीं आया ये कैसे पॉसिबल है कि कपड़ा भी पहने हैं नंगी भी है। अभी इस ईद की बात बता रहा हूं, बच्चियों के लिए कपड़ा लाने के लिए तो पूरी बाजार जब तलाश लिया उन्होंने, तो कोई भी कपड़ा, छोटी बच्ची की बात बता रहा हूं, कोई भी कपड़ा आस्तीन वाला नहीं था। और अगर आस्तीन, उन्होंने कहा कि अगर आपको आस्तीन लगाने का शौक है तो आस्तीन अलग से रखी, ले जाके ज्वाइंट कर लो। देखिए, क्योंकि वो डिजाइन, ये जो हम जो छोटे बच्चों को हम नहीं कंट्रोल करें घर में छोटे बच्चों से, जब वो बड़ी होने लगती है तब आप उस पर कंट्रोल करते हैं। नहीं, आप आदत ही डालें शुरू से कि वो महसूस करे कि मैं गलत काम कर रही हूं, लिहाजा बड़ी होकर के 12-13 साल की उम्र में वो फिर आपसे जिद नहीं करेगी बाजार वाले कपड़े पहनने की। लेकिन आपने यहां से, होता क्या है, अम्मी अब्बू भी तो शौकीन हैं। अब जैसे हम अपनी बीवी को नहीं पहना सके जीन्स, तो हम अपना शौक बच्चियों में निकाल लेते हैं। ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, बहुत अजीब गरीब। बाद लोग देखें, अपना बाल तो रख लिया सही, बच्चों का अजीब अजीब स्टाइल से बाल रखवाते हैं। वो बच्चों कौन, अम्मा और अब्बा दोनों मिलकर के उसका बाल स्टाइल से रखवा रहे हैं। वो अपनी ख्वाहिश को वहां से पूरा कर रहे हैं। ये सारी कैफियत सोसाइटी में होती रहती है। लिहाजा बच्चियों को और बच्चों को खासकर आप बचपन से सही कपड़ा पहनाने की फिक्र करें। तो अब दूसरी चीज जो है वो अल्लाह के रसूल ने कपड़े पर सख्त कमेंट किया कि कपड़ा जो हो वो सतर को ढांके हो, टाइट नहीं हो और ट्रांसपेरेंट नहीं हो। वो ब्लाउज है, इसके पहले बताया आपको, ब्लाउज बिला वजह से, ब्लाउज का माना बिला वजह, इसका कोई फायदा नहीं है, वो किसी मसरफ का नहीं है। यानी जो 3 चीजें दरकार हैं कपड़े में, तीनों उसके अंदर फॉल्ट बैक वक्त पाया जाता है। टाइट भी है, ट्रांसपेरेंट भी है और बदन को छुपाने वाला भी नहीं है। मालूम नहीं पहले पहनती हैं तब सिलवाती हैं या सिलवा के पहनती, समझ ही नहीं आता। अरे भाई जरा से हमारा टाइट हो जाता है तो पहनने में इतनी समझ में नहीं आता है कि पहले पहन लिया है फिर सिलवा दिया है, इतना टाइट कैसे होता है और कैसे पहनती है। अच्छा, इन सब में फॉल्ट अगर हमारी औरतें पहने, औरतों का नहीं है फॉल्ट, हमारा फॉल्ट। सबसे पहले वो पहनकर कहां निकलती है, हमारी बीवी, हमारी खाला, हमारी माँ, हमारी बेटी, किसके सामने निकलती है? पहले घर में पहनती कि बाजार जाके पहन के तुम्हारे घर आती? घर में पहनती ना। आप अपनी आंखें बंद रखते हैं वहां से पहनने की, इसीलिए अब्बा मोहतरम भी उतने ही गुनहगार होते हैं जितना बच्ची मोहतरम गुनहगार होती है, क्योंकि हमारी वजह से उसने ये पहनना शुरू किया है। अब एक आम रवाज है साड़ी पहनने का, मैं नहीं कहता साड़ी कोई नाजायज चीज है, लेकिन साड़ी पर जो ब्लाउज है वो तो सरासर हराम है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हम पहना रहे हैं, बीवी को पहना। अच्छा, जब घर में तो नहीं, जब बाहर भेजना होता है तो साड़ी और ब्लाउज भेजते हैं। मतलब क्या, सब लोग देखो भाई, हम देखते हैं अच्छा नहीं लगता, तुम भी देखो तब मजा आएगा। क्या ये है? मर्द के मिजाज के खिलाफ। मर्द को तो के दिमाग में ये होता है कि उसकी बीवी उसकी रहे, लेकिन ये नुमाइश के तौर पे बेचारा जो है शादियों में ले जाता है, इधर ले जाता है, उधर ले जाता है, इसकी आंख पे पर्दा आ जाता है, मोतियाबिंद होती है। मोतियाबिंद जब हो जाता तो नजर नहीं आता है, ये शरई मोतियाबिंद है। इसको कुछ समझ में नहीं आता कि शरीयत क्या है। नमाज बड़ी पाबंदी से पढ़ रहा है,
یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, اور یہ چیزیں نظر نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے, وہ نماز بھی بیکار ہو جاتی ہے, اور یہ تو جو کرپشن ہوتا ہو. تو دوسری چیز یہ. تیسری چیز, جسم پر جو سب سے اٹریکٹو چیز ہے, قرآن مجید کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ عورتوں اپنی جیبوں کی جگہوں پر خاص روپٹے کا اہتمام کرو. الگ سے ڈالنا ہے, جیب جہاں ہوتی ہے, یہ ایک اشارہ کیا اس نے, ڈائریکٹ لفظ کہنے کے بجائے اس نے جیب کا لفظ استعمال کیا. کہہ رہا ہے کہ اپنی جیبوں کی جگہوں پر اپنے روپٹے کو خاص کر کے ڈالو. یہ تیسرا, یہ کس چیز سے بچانے کے لیے بات کر رہا ہے؟ زنا نہیں ہونا چاہیے. چوتھی بات, بعض چوڑیاں پہنتی ہیں, پادے پہنتی, آواز آتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, کہ اے عورتوں اپنے پیر کو ایسا تیز نہیں چلاؤ کہ اس کی جھنکار آوے, کیونکہ یہ اٹریکٹو چیز ہے. مرد اٹریکٹو ہوگا. اب جب اٹریکٹو ہو جاتا ہے تو شکایت کرتی ہم کو گھور رہا ہے. بھائی تم نے گھورنے کا انتظام کیا ہے؟ گنہگار تو پہلے محترمہ ہوتی ہیں. مرد بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ مرد گنہگار نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے غلطی لیکن غلطی کا جو سبب بنا ہے وہ عورت بنی ہے, چاہے لباس کے ذریعے بنی ہے اور چاہے ایسے زیورات کے ذریعے بنی ہے. پھر کہتا ہے قرآن مجید کہ جب باتیں کرو فلا تخضعن بالقول, تو لچک انداز میں بات نہیں کرو. کون ہے, کب بول رہے ہیں, کس سے بات؟ ارے پاگل, تم سے بات کرنا ہوتا تو بات کر لیتا, بولو بھائی. اللہ کا رسول فرمائے کہ عورت کا بد اخلاق ہونا اس معاملے میں اسلامی لحاظ سے اخلاق ہے. ایک مرتبہ وہ ٹائٹ بولے, اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے اس دنیا کو بیلنس میں رکھا ہے, آپ کو بڑی طاقت دی ہے. 2-3 لڑکیاں آپ ایک پتھر ماریں گے تو گر جائیں گی, وی آر ویری گریٹ. لیکن اگر ایک مرتبہ ایک عورت اور ایک لڑکی آپ سے کہہ دے کہ دیکھیے مجھ سے مذاق نہیں کیجیے گا, بہیو یور سیلف, آپ کی پوری طاقت ختم ہو جائے. یہ اللہ نے بیلنس رکھا ہے دنیا کو. اگر تمہارے ہاتھوں میں طاقت دی ہے تو اس کی آنکھ میں وہ پاور دیا ہے کہ اگر وہ کس کے دیکھ لے تو آپ پانی پانی ہو جائیں, ختم ہو جائیں گے. ابھی کبھی آپ کو کوئی عورت چھو جائے, آپ نے کبھی سوری کہا ہے؟ کیوں بھائی؟ بھائی جیسے مرد کا عورت کو چھونا غلط ہے, ابھی اگر ایک عورت کو چھو جائے تو کیا بولتے ہیں؟ سوری. اور انہیں کبھی آپ کو ٹچ کر دی تو سوری نہیں, وہ بھائی سوری آپ کو بولنا چاہیے. یہ سب پرابلم ہے ہماری مردوں کی. وہ جو سوری کہہ رہی ہے, ابھی آپ دیکھیں یہ تو سب کالج جب میں نے پڑھائے نا تو سب بڑے تجربات ہوئے. وہ آپ کو بولے گی یو آر لوکنگ ویری ہینڈسم, آپ ایک دم مسکرا کر کے لگتا پان کھا لیے. آپ کو کہنا چاہیے اس وقت آپ مجھے کیوں ہینڈسم کہہ رہی ہیں, ہو آر یو, دوبارہ کبھی نہیں کہے گی. آپ نے جب اس نے کہا یو آر لوکنگ ویری ہینڈسم اور آپ نے مسکرایا, وہ تو کئی لوگ پھر آپ کو بولیں گے, اور وہی آپ چاہ رہے ہیں. دل کی ہمارے جو کیفیت ہے وہ یہی ہے. تو وہ ان چیزوں کو اب اسی طرح مرد کو لڑکی سے بول دیتا. کیا آج آپ کا سوٹ, ایک مرتبہ آپ کسی لڑکی سے کہہ دیے کیا بھائی آفس آ رہی ہے, کہہ دو بھائی یہ ساڑی کا کلر بہت اچھا, دیکھو اب کتنا زیادہ وہ کلر پہننا شروع کر دے گی. وہ تم نے اگر ایک مرتبہ اسے کہہ دیا آفس میں کہ یہ ساڑی آپ کی بڑی خوبصورت ہے, اگر شریف ہوگی تو فوراً آپ سے اس کو کیا بولنا چاہیے, آپ کو میری ساڑی سے کیا تعلق ہے, آپ کبھی زندگی میں زبان نہیں ہلائیں گے, ہمت ہی آپ کی نہیں ہوگی. لیکن وہ کیا ہے, جب نہیں بولی تو آج ساڑی پر کمنٹ ہوگا, کل بلاؤز پہ کمنٹ ہوگا, ایسے کمنٹ بڑھتا جائے گا. پھر مولانا صاحب کے پاس آئیں گے بیویاں کہ بھائی ہمارے شوہر دوسرے کو کر رہے ہیں, ذرا تعبیر دے. ارے کہاں تک تعبیر دیں گے بھائی, تعبیر کی بھی تو پاور کی کوئی لمٹ ہے. یہ جہاں سے معاملہ بگڑنا شروع ہوا ہے وہ سب بہت زیادہ وہ تعبیر کے اوپر والی بات ہے. تعبیر نہیں کام کرتی ہے اتنا. اور تھانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز میں سبب اصل ہوتا ہے اس میں دعا بعد میں کام کرتی ہے. اب ایک بچہ کہے مولانا میں سو رہا ہوں, کل امتحان ہے میرے لیے دعا کرو, خوب اچھا نمبر ملے. پاگل آدمی, پہلے پڑھو. نمبر اچھا حاصل کرنے میں سبب ہے پڑھنا. تم سو رہے ہو, مولانا سراج صاحب سے ہماری دوستی ہے, بہت اللہ والے, دعا کر دیں گے ہم 100 نمبر لے لیں گے. پاگل ہوئے ہو. پڑھنا شرط ہے,
دعا دوسرے نمبر پہ کام کری. ہاں جہاں پر کوئی سبب نہیں ہوتا وہاں دعا نمبر 1 پہ کام کرتی ہے. بات سمجھا نہیں؟ تو یہ تیسری چیز ہے کہ لچکدار انداز میں بات کرنے سے منع کیا. 5ویں چیز تھی. دوسرا کہتا ہے پھر اس کے بعد ایک ایک آیت پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو. ہم بغیر اجازت کے. دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں پر ایک عورت ہے وہاں پر غیر محرم بیٹھے ہی نہیں جب تک کہ کوئی دوسرا موجود نہیں. بات شروع ہوئی یہیں سے ہوتی ہے. بات شروع یہیں سے ہوتی ہے. لہذا اللہ کے رسول نے اس مخلوط کو کیا کیا؟ اختلاط ہونے کو منع کر دیا کہ یہ کو سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اگر کو سسٹم ہوگا تو اگلا پہلے دن کبھی زنا نہیں ہوتا ہے. زنا کبھی ہوتا ہی نہیں پہلے دن ہے. زنا کے مقدمات ہوتے ہیں، بڑی پیشیاں ہوتی ہیں، آخر میں جا کر کے ڈگری ہوتی ہے. سمجھے نہیں؟ یہ سب اس کے مقدمات ہوتے ہیں. لہذا یہاں منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے تم کو کوئی ضرورت ہی پڑ جائے اور سامان ہی لینا ہو تو پردے کی آڑ میں. ہم کو بھی پڑ سکتا ہے. ہم کسی کے گھر گئے، ہمارا دوست ہے نہیں ہے، اب بیوی سے چابی لینی ہے، کوئی سامان لینا ہے، تو اب آپ گھستے ہی چلے جائیے، وہ اپنا دروازہ کھولے، سامان دے، اپنا واپس آ جائیے. یہ طریقہ ہے. یہ سب چیزوں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ جب باہر نکلیں عورتیں، قرآن مجید کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورتوں اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لو. اس میں کیا بتایا تھا؟ وہ گھر کے معاملات تھے جہاں پر گھر کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اپنی جیبوں پر اوڑھنیاں ڈال لو. گھر میں چچا داد بھائی ہے، مامو داد بھائی ہے، دیور ہے، یہ سب جو رہتے ان کے لیے کہا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لو. اچھا اب وہ چادر تو ہٹ گئی، خیر اب آیا نقاب. نقاب میں وہ اسٹائل ہے کہ نقاب ہی دیکھنے سے فرصت نہیں مردوں کو. اندر والے کو تو بات کی بات ہے، وہ نقاب ہی اتنے اسٹائل اور اتنے ڈیزائن اور اتنے کلرفل اور اتنے کیا کہتے ہیں اس کے اندر امبرائڈری کر دی گئی ہے کہ بندہ اسی میں مست ہے، ضرورت ہی نہیں آگے کچھ دیکھنے کی. ایسے نقاب پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ عورت موٹی چادر لے کر کے بغیر نقاب کے نکلے. دیکھا ہے یہاں تو مجھے نہیں دیکھا، وہاں دیکھا میں نے، وہ نقاب کے پیچھے بچھو بنا ہوا ہے، یہاں بنا رہتا ہے، آ جائے گا گھبراؤ نہیں. اس کے پیچھے بچھو بنا رہتا ہے اور یہاں پر بچھو بنا رہتا ہے. مطلب کیا؟ میں بڑی خطرناک ہوں، ہوشیار ہو کر کے چھونا ہم، میں بچھو ہوں. بچھو بنا ہوا ہے باقاعدہ نقاب کے اوپر. وہ ڈیزائن ابھی تمہارے پاس نہیں آئے گی، آئے گی بہت چلے گی وہ. سمجھے؟ تو باہر جب نکلیں تو اللہ کے رسول اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈالنے. چادریں ڈالنے میں نے دیوبند میں دیکھا ہے، جو دیوبند کی خاص عورتیں ہیں اتنا اچھا نقاب ڈالتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ 20 سال والی ہے یا 200 سال والی ہے. پورا نقاب توپ کی شکل میں اور اوپر جو ہے نا ٹوپی. وہ جو دیوبند میں جو مولویوں کی عورتیں ہیں